سید سلیم میلانی فرماتے ہیں زیست یا خستہ تھی تاریخ نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آب آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے آقا تشریف لاتے ہیں، مکہ کے گٹاٹوں اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تحمل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ وہ معاشرہ جو اخلاقی قدریں کھو چکا تھا، اس بھٹکی قوم کو ہدایت کی راہیں میرے رسول نے دکھائی، رشتوں کی قدریں سکھائی۔ آپ اور معاشرے کو پڑھ کے دیکھیے گا، بیٹی کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا۔ بیٹی تو رحمت ہے، بیٹی تو باپ کے جنازے کی رونق ہے، وہ منحوس کہتے، وہ زندہ درگور کرتے۔ سنن داروی کا حوالہ ہے، ایک شخص ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عرض کرتے آقا میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کر مارا ہے، اس کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں۔ تفصیل سے ساری بات سنائی کہ میں اپنی بیٹی کو کنویں پر لے گیا، اس کے قد سے بڑا پانی تھا، میں نے دھکا دیا، وہ غوطہ کھا کے اوپر آئی، اس نے میری طرف دیکھا، اللہ اکبر، وہ کہتا کہ جب اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہتا ہائے میرے ابا مجھے بچا لے۔ میرا نبی اتنے روئے کہ ساری داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئی۔ حضور فرماتے مجھے دوبارہ بتاؤ، جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا، وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آئی، تیری طرف دیکھا، تجھے دیکھ کے اس نے کیا کہا؟ اللہ کہا حضور اس نے مجھے کہا میرے ابا مجھے بچا لے۔ یہ بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مر رہی تھی، یہ بیٹی زندہ دفن ہو رہی تھی، بیٹی کو منحوس کہتے تھے۔ میرے نبی آ کے بیٹی کا وقار بلند کرتے ہیں، فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی ملنے آتی تو میرے رسول کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کر رہے ہیں، جس جگہ خود بیٹھتے ہیں وہاں ساتھ بیٹی کو بٹھاتے ہیں۔ آپ سفر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، سب سے آخر میں فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں، واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو آگے ملتے ہیں۔ امت کو تعلیم دی، گھر میں کھانے کو کچھ لاؤ تو پہلے بیٹی کو پھر بیٹے کو دو۔ یہاں رکیے نا دوست، حضور نے تو رشتوں کی قدریں سکھائی، اندھیروں سے نکالا۔ وہ سالے صدیقی کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے، ہم بھی اندھیروں میں چلے گئے۔ سسرال میں اس عورت کی عزت کم نہیں جس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، بنسبت اس عورت کی جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت ساری عورتوں کو طلاق اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے ہاں بیٹیاں کچھ زیادہ ہوتی ہیں۔ مجھے فیصل آباد سے ایک گڑیا نے کال کی کہ دعا کریں کہ اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے۔ میں نے کہا ماں پہلے اولاد نہیں ہے، کہا 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، کہا دھمکی دی ہوئی ہے انہوں نے، بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ میاں والی کا وہ صفاق بات جس نے اپنی 5 دن کی ننھی کلی کو گولی سے اڑا دیا، کیا جرم تھا اس کا؟ یہ تھا کہ آج بھی لوگوں کے رویے آپ پڑھ کے دیکھیے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے، یار وہ بیٹے دے بیٹیاں دے نہ دے،
میں پچھلے دنوں ٹوبہ ٹیک سے ایک جگہ حاضر ہوا تو میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، دعا کرے اللہ اولاد سے نوازے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک من کا قرار، اولاد آسائی پیری ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد وہ پہلی آرزو دل میں پیدا ہوتی ہے یہی ہوتی ہے اللہ اولاد سے نوازے۔ میں نے دعا کی، میں نے کہا کہ اللہ آپ کو اولاد مدینہ عطا فرمائے، لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا۔ وہ کہتا ہے 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ ہیں اور سارے کے سارے بے اولاد ہیں۔ یہ تو میرے اللہ کی مرضی ہے دوست۔ میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا۔ میرے لیے وہ بہت بڑا دن جب میرے گھر میں رحمت تھی۔ ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ میرے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ماں جی سے کہا دیکھیے اللہ خیر فرمائے، 5 چند مسیح کے بچے کو کچھ ہوا، مجھے واپس آگے بتا دیجیے 4تھی بیٹی ہوئی ہے، اس کا رونا پڑا ہے۔ ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے دوست، تقدیر سے کیوں اڑجتے ہیں؟ تو بیٹی کا بیکار میرے قریب لے آ کے بلند فرمایا۔ اس معاشرے میں بہن کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ متحمل ہی نہیں تھا وہ معاشرہ، کوئی بھائی اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا تھا، برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی میرا بہنوئی بنے۔ تو میرے نبی نے آ کے بہن کا بیکار بلند کیا۔ حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی رضائی بہن ہے، حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے، جس قبیلے میں نکاح ہوئی ہے تفصیل سے علماء سے آپ نے واقعہ سن رکھا ہے۔ تو جنگ ہوئی جس میں اس قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے، تو حضرت شیبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی وہ عرب کا رواج تھا فدیہ اکٹھا کر کے پھر اپنے لوگ چھڑاتے تھے۔ قبیلے کے سردار آئے تو کافی ضرورت ہی میں ساتھ چلا۔ بہنوں کو بھائیوں پہ مان ہوتا ہے نا، اور بھائی بہنوں کا مان رکھتے ہیں۔ حضور نے اٹھ کے بہن کا استقبال کیا۔ کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا حضور ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہیں، وہ چھڑانے آئے ہیں۔ حضور فرماتے بس اس کام کے لیے؟ عرض کی جی بھائی جان۔ اور میں اس کام کے لیے زحمت کی ضرورت نہیں تھی، آپ پیغام بھیجتی میں محمد سارے کے سارے چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر حضور اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیتے ہیں اور دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں۔ صحابہ کو جمع کر لیا، فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج مشورہ نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن ارشاد تو فرما دے کہ آج آپ نے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ میرے نبی فرماتے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ بہنیں بھائیوں کے دروازے پر آئیں تو بھائی خالی ہاتھ نہیں موڑتے۔ بہنوں کی جولیاں بھرنا یہ محمد عربی کی سنت ہے۔ بھائی جان بہنیں آئے تو خالی نہ موڑا۔ اچھا ہم بعض کا سمجھتے ہیں جہاں شادی کی ہے وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے۔ مزدور آدمی ہوں، ریڑھی لگاتا ہوں، کپڑا اٹھاتا ہوں، 500,000 کی حیثیت ہے، یہ دیتے ہوئے بھی شاید خیال آتا ہے، شرم آتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں یار اس 500,000 میں طاقت کتنی ہے۔ جب وہ سسرال میں جا کے بتاتی ہے نا اپنے شوہر کو میرے بڑے بھی میں دیتے تھے، چھوٹے پہاڑے دیتے تھے، تو یہ ان میں طاقت بڑی ہے۔ ویسے آپ نے ہمارے پیسوں کی وہ بھوکی نہیں ہوتی۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ کون سا بہن تحفہ دینے لگی، میں نے کہا کیوں نہیں بھائی، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں، اس کے حصے کی زمین، اس سے چھوٹا تو بہن سے ہم تحفہ وصول کرتے نہیں ہیں۔ اور بہنیں تو بات دیتی نا بھائیوں کے، انہیں بھائیوں سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ بھی خوف ضرور ہوتا ہے بہن کو، اگر میں نے بھائی سے اپنا حق مانگا نا تو یہ بچوں کو نفرت کا درس دے گا، پھوپھی نے منہ نہیں لانا۔ مار کہتے ہیں میرے جنازے سے خود 1 انچ میں ذبح کر دیا بھائی کو، بہن نے حق مانگا تو مرنا جینا ختم کر لیجیے، یہ کہاں کا تماشا ہے؟ تو خیر بہنوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو آپ 500,000 یار اپنی بہن کی خدمت کرتے ہو اس میں طاقت بڑی ہے۔ اپنی بہنوں کی خدمت کیا کرو۔ ماں باپ جب تک زندہ تھے رابطے میں تھے نا، 15 دن بعد اداس ہوتے داماد کا ترلا کرتے تو چھوڑ جا، واپس ہم چھوڑائیں گے۔ 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی، ہمیں ان کی یاد بھی نہیں آتی ہے، تو سال میں چھٹیاں گزارنے آ جائے تو ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں۔ وہ رسمیں بھول گئے یار جو ہمارے والدین، دھندلا سا نقشہ تو ہمارے ذہن میں ہے، بالخصوص جب یہ موسم آتا ہے، سردیوں کا موسم آتا ہے، تو ہمارے بوڑھے والدین جس کو ہم گوتال کہتے ہیں، پھلیاں کہتے ہیں، یا تو وہ سارا سامان لے جاتے ہیں یا پھر بنا کر کے بیٹی کو لے جاتے ہیں۔ کیا یہ بھائی نے ماں باپ کے بعد، بھائی تو بڑا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے نا، کیا یہ رسم، یہ محبت کا ایک خوبصورت انداز، بیٹی اور بہن کی جھولی بھرنا کتنا خوبصورت وہ ایک روایت تھی، کیا ہم نے اس کو برقرار رکھا؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں آتی، ہم تو کہا فکر مغرور ہوتی جان چھوٹے۔ اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہا کرو یار، ان سے مرنا جینا نہ ختم کرو۔
اور اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا تو بس مرنا جینا ختم. بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہو اور بہنوں کی چھوٹیاں بڑا کرو. سنیے گا 3 وظیفے جس سے رزق بڑھتا ہے. آج کی اس مذہب کے ساتھ لے کے جائیے. حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے. عرض کے حضور غربت ہے, کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے. میرے کریم آقا فرماتے گھر والوں کو سلام کہو اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینا. وہ صحابی کہتے اس وظیفے کی برکت سے میں بھی امیر ہوا, میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. دوسرا وظیفہ جس سے رزق بڑھتا ہے, کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے. روزانہ کھلا سکتے ہو, روزانہ کھلایا کرو. ہفتے میں ایک دفعہ کھلا سکتے ہو, ہفتے میں ایک دفعہ. مہینے میں ایک دفعہ تو مہینے میں ایک دفعہ. کھانا کھلانے سے بھی رزق ہے, لیکن کھانا کھلاتے ہوئے عزت نفس کا خیال ضرور رکھیے. جس کو ہم نے ترغیب کا نام دیا نا, معذرت سے کہوں گا, وہ ترغیب کوئی نہیں ہوتی, وہ تذلیل ہوتی ہے. آٹے کا تھیلا اور 500 کا نوٹ, 10 بندے سائڈ پہ کھڑے اور سامنے تصویریں بن رہی. جس کو تھیلا دیا نا اس کی نگاہیں جو کہ آنکھوں میں آنسو بھی ہوتی ہے, یا اللہ مجھے تو مجبوری لے آئی, لیکن ظالموں نے میرے ساتھ ظلم کیا کیا. ایسی سخاوت لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی بھی ہوئی تو اللہ منہ پہ مارے گا. یہ تو خفیہ کرنے والے کام تھے جس کو ہم نے ترغیب کا نام دیے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ترغیب کسے کہتے ہیں. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا. ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا. لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا, ٹاٹ کا خرقہ پہنا, کانوں کی تکبے لگائی, حضور کی خدمت میں حاضر ہے. اللہ کو ادائی تھی پسند آئی. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ, لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے. ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانوں کے تکبے لگاؤ. جبریل حاضر ہوئے کہ حضور فرماتے جبریل آج کس صدا میں آگے. عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ ترغیب ہے. ہم یہاں اعلان کرتے ہیں کہ مسجد اس کے متصل پڑوس میں مدرسہ, ہم کہتے ہیں یار ہمیں یہاں سیمنٹ, بجری, ریت کی ضرورت ہے, تو حضرت نے ترغیب دلائی, اس پہ کچھ حضور کے فرامین سنائے, اس کے فضائل بیان کیے. تو یہاں سے ایک صاحب جو انہوں نے کہا سیمنٹ میری طرف سے, دوسرا باکس نے کہا کہ سریا. یہ ہے ترغیب. یہ جو ترغیب والے کام وہاں 10-10 روپے دیتے ہیں, مسجد میں باقاعدہ ہم اعلان کرتے ہیں یار اس دفعہ بل زیادہ آ گیا ہے تو مہربانی فرماؤ کہ سب جو لوگ خوش بل آئے 10 سے 15 ہزار, تو سارے 10-10 کے نوٹ بھی ڈالتے ہیں. تو کیا وہ سارے 10-10 روپے والے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن جہاں نمائش کرنی ہوتی وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لٹا دیتے ہیں ہم. اور جہاں ترغیب تھی وہاں تو ترغیب والا کام نہ کیا. یہاں تو خفیہ کرنا چاہیے تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. آپ ہمارے وہاں ایک رجسٹر پڑھا تھا جس پہ کچھ نام لکھے تھے, بیوہ کے, یتیموں کے, مساکین کے, اور ساتھ معاونین کے نام تھے. فرماتے ایک جگہ بیوہ کا نام تھا لیکن خدمت والے کا نام نہیں تھا. فرماتے میں نے اپنا نام لکھ دیا کہ اس کی خدمت میرے کرنی ہوگی. فرماتے اگلے دن جا کے میں نے کہا بہن میں حاضر, شکریہ ادا کیا, بھلا ہو. ایک صاحب آئے اور وہ سارے کام کر کے چلے گئے. بابا جی بڑے ہو گئے. اچھا, تو فرماتے بابا میں نے اپنا نام لکھا اور جا کے میں نے کہا بہن حاضر, اس نے شکریہ ادا کیا. ایک صاحب سارے کام کر کے چلے گئے. فرماتے میں دوسرے دن تھوڑا سا جلدی چلا گیا, میں نے پھر دستک دی, کہا میں حاضر, کہا شکریہ, آنے والا ذمہ دار بڑا ہے. سارے کام کر کے چلا گیا. پوچھا کون, کہا میں نہیں جانتا. دستک دیتا ہے, میں پردے میں چلی جاتی ہوں, برتن دھوتا ہے, جھاڑو دیتا ہے, مشکلیں بنتا ہے اور چلے جاتا ہے. فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس کی زیارت تو کروں, وہ ہے کون. فرماتے میں پھر تیسرے دن گیا, ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والا آسانی سے دکھائی دے. فرماتے ایک شخص آیا اور دور تھا تو میں نے آواز دے کے کہا کون ہو بھیا, تو آواز آئی امیر المومنین. آگے بڑھ کے دیکھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پاؤں میں جوتے بھی نہیں. عرض کی حضرت جوتے ہیں نہیں یا ارادہ کرنے میں؟ اور فرماتے ارادہ کرنے میں. کہا کیوں حضرت؟ کہا یہ وقت لوگوں کے علامت ہے. جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. رکیے گا, ہم ڈرم پیٹتے ہیں, ہم ڈھول پیٹتے ہیں. شادی تو اپنے بیٹے کی, پوری بستی پورے محلے کو سیپا ڈالا ہوتا ہے. کوئی لجاجت سے ترلا کرنے کا پتر تھوڑی ہی بازی کٹ کر رہا ہے. بھائی جان توجہ دلائی ہے, شرم آنی چاہیے تھی, لیکن رد عمل برا آتا ہے. میرے گھر میں چل رہا ہے, تمہیں کیا تکلیف؟ اور پھر مباشروں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھا جاتا ہے اور شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھڑا جاتا ہے, آوازیں کسی جاتی, اس کا حساب دینا ہوگا. وہ پاؤں میں جوتے کیوں نہیں پہن کے آئے؟ طبیعت کی حساسیت دیکھیے گا کہ میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے نیند میں خلل نہ. اور دوسرا پہلو دیکھیے گا کتنا شاندار ہے, رات کے اس وقت پہ آئے
جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. ہمارے ہاں تصور یہ ہے نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے، صرف دکھائی نہ دے، اس کا شور بھی سنائی دے. ہمارا کہنا ہے بھائی کچھ نیکیاں گمنام کرو، اور وہ گمنام نیکیاں جنازے میں آئے، اور جنازے والے دن شور مچے، کھانا کھلاتا تھا، لباس پہناتا تھا، ہمارے گھر میں راشن ڈالتا تھا، بچوں کی فیس دیتا تھا، بیمار ہوتا تھا تو دوا لے کے دیتا تھا. اس دن پرنٹنگ بورڈ میں شور بچے. ہم نے تو فیس بک پہ اس کا کوئی اشتہار نہیں دیکھا. بھائی جان ایسی نیکی اگر آپ کے پاس ہے نا تو جنت کا راستہ مشکل نہیں، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. یہ شارٹ کٹ راستے ہیں، لیکن جو نفس کے لیے کیے جاتے کام، دکھلاوے کے لیے کیے جاتے ہیں، ریا کے لیے، وہ لاکھوں کے لیے کروڑوں کی بھی ہوگی تو اللہ قبول نہیں فرمائے. کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے. اسلام کا دوسرا نام خدمت خلق ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان وہ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر، میں نے اس کا لیکچر سنا، اس کی بات بڑی دل کو لگی. وہ کہتا ہے میرے پاس ایک شخص ہے، اس کو بلڈ کینسر تھا، زندگی موت سے لڑ رہا. اس نے کہا مجھے کوئی راستہ دکھا ہے. پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا لاہور سے. آبائی شہر. پوچھا کہا فیصل آباد. کہا وہاں کوئی رشتے دار؟ کہا ہاں وہاں چچا تائے ہیں میرے. ان کی مالی پوزیشن کہا سب غریب ہے. اگلی بات سنیے. اس نے وہ کتنی دیر ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ وہ کہتا ہے 20 سال ہو گئے. غریب کا رشتے دار تو نہیں ہوتا. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال ہی کسی کو قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا؟ اتار ہوتے ہیں غریب یار، ہاتھ پہ لانا تو ہی جستجو جانتے ہیں. لیکن خیر وہ کروڑ پتی آدمی تک آج آپ 20 دن ان لوگوں میں گزار کیا. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا کھانا کھلانا. کرنا کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، برہنہ کو لباس دینا، پیسے کو پانی دینا. اگر کسی کا ٹیوبل خراب ہے ٹیوبل ٹھیک کروا دینا، کسی کا حل خراب حل ہے نہیں ہے اس کو وہ لے دینا. کہا 20 دن خدمت کر کے 20 دن بعد واپس آیا. کہا آپ دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ. جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا. اور بھائی جہاں دوا کام نہیں آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. دعائیں کروایا نہ کرو، دعائیں لیا کرو. خدمت کرو گے تو رب ملے گا، لیکن خدمت کرتے ہوئے عزت نفس کا خیال ضرور رکھیے گا. رزق بڑھتا ہے کھانا کھلانے سے. تیسرا وظیفہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں، جو اپنی بہنوں کی جھولیاں بھرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. تو آج سے عزم کرو کہ ہم نے اپنی بہنوں کو خوش رکھنا. یقین جانیے گا اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے. میرے نبی نے بہن کو عزت عطا فرمائی. اس معاشرے میں بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا ہے. یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان آپ کے تو بالکل پڑوس میں ہے. اس کی پڑھ کے دیکھیے گا اس کی تاریخ کو. بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ شوہر دنیا سے گیا، اس کو شراب پلاتے، جذبات دیتے، کہتے جس سال میں یہ چل رہا ہے چھلانگ لگا، وفا کی کہانی مکمل کر، مرنے کو جی چاہتا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس کو بند کمرے میں ڈالتے، سر کے بال اتار دیتے، اس کی چولی پہ مینگڑیاں ڈال دیتے. وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے. یہ تھا عورت کے ساتھ سلوک. تو میرے قریب میں آ کر کے عورت کا بیکار ہو رہا ہے. رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ تو زہرا سے فرمایا بیٹا جب ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے. آپ نے عرض کیا تو حضور فرماتے ابو بیٹا امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. انہوں نے آ کے عرض کیا، حضور بھی تشریف لے آئے. فرمایا خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہے. میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہے ہیں، جلد بھی مانگتی میں محمد تجھے وہ بھی عطا کرتا ہوں. سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی ہے. حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے اب یہ بتاؤ کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور جہاں ہونٹ رکھے میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے. بیوی کو عزت عطا فرمائی. اور آج بھی اس معاشرے میں دیکھو کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. میں ایک فیصلہ تھا کسی گھر کا، مجھے بھی بلایا گیا، میں نے سنی بات، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. میں نے صرف اتنا کہا چلو یہ بھائی یہ تھی یہ جانتے. اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتار کے اس کے بھائی کے منہ پہ مارا اور آواز تھی جوتی پوری آئی نہ لا کے سڑ چڑی. یہ عورت کے بارے میں اور جوتا ہے، وہ تو خود بھی تو عورت ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کے ہاتھ بھی تو بیٹیاں ہوگی نا. تو حضور آ کر کے بیوی کو عزت عطا فرماتے. اور یا پھر حضور کے جو تربیت یافتہ تھے ذرا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیے گا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا میں نے بیان پڑھا، دل کو چھو گیا. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کریں. شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو گھر بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور 6 خوبیاں ساتھ لے کے جائیے گا. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت
جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں, جب گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے. اور ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے, بڑے آتے بھی گالیاں جاتے بھی گالیاں, باہر اچھے اخلاقی سارے تقاضے پورے کیے, جہاں سے 500,000 کا نفع ملا اتنا ہی ہوتا ہے, گاڑی تک بھی چھوڑ دیں گے, پانی بھی پلایا, کھانا بھی کھلایا, اور جو صبح سے شام تک ہماری اور ہمارے بچوں کی, والدین کی, ہمارے بہن بھائیوں کی خدمت میں لگی ہے, وہ اس کے ساتھ 2 میٹھے بول بھی نہ بول سکے ہم. تیسری اچھی عادت آپ فرماتی ہے, خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. دیکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ نا بڑا بے تعلق ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی, اور شوہر نے اپنی حیثیت, اس کو باندھی کر رہے یار, اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دینا ہوتا ہے, اور یہ شوہر کے کندھوں پہ ہے. مانو نفقہ عورت کا شوہر کے کندھوں پہ ہے, لیکن مانو سے کہو ہمارے ہاں یار یہ کس نے چلا دیا, بند کر دو پکا, بھی کرنی ہے تو چلے سنیں. یہ میرا کہنا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈیوٹی بیوی کی خدمت کی ڈیوٹی اگر شوہر اپنے پاس رکھے نا, کوئی بے ادبی نہیں, کوئی گستاخی نہیں, کوئی نافرمانی نہیں جس کو ہم نے نافرمانی کا نام دیا ہے. میں نے عرض کیا جو اس کی حیثیت اس کی حیثیت کے مطابق دینا ہے. جب یہ ڈیوٹی کسی کے کندھوں پہ آتی ہے انتہائی معذرت سے کہوں گا دیواریں کھڑی ہوتی ہیں اور تناؤ پیدا ہوتا ہے. عورتیں تو گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتی ہیں اور اس جھگڑے کا نتیجہ بڑا برا نکلتا ہے. چوتھی اچھی خوبی آپ فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے. 5ویں اچھی عادت فرماتی ہے میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, کھانا پیش کرتی ہوں, کپڑے دھو کے دے دیتی ہوں, یہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے نا, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا اچھا تھا, بھاگ اپنی بیوی کو بلا, کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا کرنا ہے, رونے لگی, کہا بیٹا آپ شرمندہ کر رہی ہو, میں تو تعریف کر رہا ہوں. کہا آپ کی بات پہ رونا نہیں, اس درویش پہ آیا ہے, اس ملنگ پہ آیا ہے جو آپ کو مرید ہے نا, اس پہ رونا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا اس کے نکاح میں مجھے 30 سال ہو گئے, اس نے کبھی نہیں کہا تمہیں کھانا بڑا اچھا بنایا. تو میٹھے بول دینے سے کیا ہے یار, کیا روزانہ ہی ایک جیسا کھانا بنتا ہے؟ جب اچھا بنے اس دن تو 2 لفظ بول دینے چاہیے نا. بات مزہ آتی ہے ابھی جھوٹ بول دے میرے لیے, بھاس کا تو اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے یار, تو 2 میٹھے لفظ بولنے سے کیا ہو جائے گا. چھٹی خوبی اور بہت بڑی خوبی. اچھا اس میں ایک اور بات عرض کروں گا. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, اہل خانہ سے پوچھا کھانے میں کچھ ہے؟ عرض کیا حضور سرکہ اور روٹی ہے. تو حضور فرماتے لے ہیں. حضور سرکے سے روٹی کھانے کیا فرماتے, واہ واہ, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے, پر رویے بڑے تلخ ہوتے ہیں. اگر زیادہ نمک ہو یا مرچ ہو تو ہم برتن اٹھا کے دیوار سے مار لیں, گالیاں بھی دے دو, اور ہم کہتے ہیں تیری ماں نے کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا, یہ تو رویے ہے. چھٹی خوبی اور بہت بڑی خوبی, اگر اس ایک بات پہ عمل کرنے کے جناب طلاق کی ریشو کم ہوگی. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ حضرت دارالافتاء میں ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے, طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے, طلاق کا حل نکالتے ہیں. 6 بچے اور کی کر دی, صرف ایک بات پہ عمل کر لیا ہے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پہ تکرار ہو جائے, ناراضگی ہو جائے, تو آپ فرماتی یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم کیا کہتے ہیں 6 کے لگوا تیری عقل ٹھکانے ہیں. یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے ہمیں اچھا لگے گا, اور 6 ماہ لگواتے کیوں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے مجھے یہ بتائیے گا. کیا کھانا نہیں ملے گا اسے اپنے باپ کے گھر سے؟ ایک چارپائی نہیں ملے گی یار, ہمارے گھر سے اچھا کھانا کھاتی ہے, اچھے گھروں سے اٹھ کے ہمارے ہاں آئیے یار. یہ 6 ماہ ہم اس لیے لگواتے ہیں, شریکہ برادری جس کو ہم کہتے ہیں نا دیہاتوں میں, ظاہر لوگ بھی تو چسکے لیتے کہ الگ کہیں کہ انہیں خیر نہ لائیں گے, اور پھر بوڑھے ماں باپ کو یہ بھی خیال ہوتا ہے وہ بیٹیاں گھر میں بیٹھی, رشتہ دیکھنے آتے تو وہ بھی پوچھتے ہیں یہ ادھر ہی ہوتی ہے خیر سے آئی ہے, تو پھر مجبوراً وہ بیچارے چھوڑ آتے ہیں, معافی مانگ کے آتے ہیں, اور پھر داماد کا رویہ دیکھنے والا ہوتا ہے. آخری بار ہے, آئندہ وہ اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا. یہ رویے ہم نے دیکھے پڑے ہیں. میرے کریم آقا نے آ کے عورت کو عزت عطا فرمائی. اس معاشرے میں ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا سنیے گا. ماں ترکے میں بڑی, ماں منڈیوں میں بکی. عکاس کی منڈی میں 3 بھائیوں نے اپنی سگی ماں کو 900 درہم بیچ دی.